اسلام میں کون کون سے جانور حلال ہیں؟ تو جن کے لمبے قلعے ہوں اور وہ شکار کرتے ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں، کیونکہ یہ سب جو ہے نا درندے کی فہرست میں آتے ہیں، جیسے کہ شیر ہو گیا، چیتا، کتا، بلی، یہ سارے ان کے جو دانت ہوتے ہیں وہ لمبے قلعے کی طرف بھی ہوتے ہیں اور یہ سارے شکار بھی کرتے ہیں۔ اونٹ کے بھی کیلے ہوتے ہیں لیکن یہ شکار نہیں کرتا تو حلال ہے۔ اونٹ کے بھی آپ کبھی دیکھیے گا کیلے ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی قربانی کی، اور آج مسلمان بھی کتنے کرتے ہیں اس کی قربانی۔ اچھا، انسان کے بھی کیلے ہوتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ شکار بھی نہیں کرتا، تو اس کی بھی حرمت ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کی بھی وہ ہونی حلال ہونا چاہیے تھا یہ، لیکن اس کی حرمت اور فضیلت کی بنا پر اس کو حلال ذبح کرنا جائز نہیں، یعنی اس کی قربانی جائز نہیں، یعنی دونوں جو شرط تھی قربانی کی ایک حلال جانور کی، کہ کیلے ہوں اور وہ شکار نہیں کرتا ہو، تو یہ دونوں انسان میں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کی حرمت اور فضیلت کی بنا پر اس کو حلال نہیں رکھا گیا ہے۔ اچھا، تربیت یافتہ اگر کتا ہو، اچھا یہ پوائنٹ جو ہے نا بہت سمجھنے کا ہے، اس میں 5 مین پوائنٹ ہے، اصل میں 4 ہے، 4 سے گئے گا۔ دیکھیے، تربیت یافتہ ایک ہے، ایک سیدھا ہے، ایک پانی نہ ہونا پوائنٹ، اور ایک کوئی اور کتا، یہ 4 پوائنٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 5واں پوائنٹ ہے، لیکن میں نے اس کو یلو سے کیوں نہیں کیا، کیونکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سیدھے والے پوائنٹ سے نا مل رہا ہے، مطلب اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق اس سیدھا شکار کرنے سے۔ میں سمجھا رہا ہوں کیا ہے، اصل میں کوئی اگر آپ نے اس کو چھوڑا کسی کتے کو، اور وہ جا کے کوئی جانور کھا لیتا ہے، تو جانور آپ کے لیے حلال ہوگا، لیکن اس کے لیے کیوں ہیں یہ 5 شرائط ہیں، کہ وہ تربیت یافتہ کتا ہو، ٹھیک ہے، معلم ہو، مطلب ایسا نہیں ہو کہ وہ جو ہو گلی کا کتا اور آپ نے اس کو ایسے ہی بھیجا اور شروع کیا اور جا کے کھا لیا، مطلب باقاعدہ تربیت یافتہ ہونا چاہیے۔ دوسرا، وہ سیدھا شکار میں جائے، ایک تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اسے چھوڑیں گے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد بھی چھوڑیں گے تو سیدھا شکار کرنے جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوا کہ وہ کسی اور ڈائریکشن پہ چلا گیا اور پھر شکار کرنے گیا، تو آپ نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا وہ تو ضائع ہو گیا، وہ تو کسی اور ڈائریکشن میں صرف چلا گیا تھا، تو اسی لیے میں نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یلو کلر میں نہیں کیا، کیونکہ آپ جو اس کو چھوڑ لینا تو اس چھوڑنے کا تعلق، سیدھا چھوڑنے کا تعلق اس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اگر آپ نے بسم اللہ پڑھا ہی نہیں اور پھر چھوڑ دیا تب بھی فائدہ نہیں، اگر وہ سیدھا شکار کے تب بھی چلے آئے، اور اگر آپ نے سیدھا شکار کی طرف چھوڑا لیکن بسم اللہ نہیں پڑھا تب بھی فائدہ نہیں ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اچھا، تیسری شرط کیا ہے، کہ پانی نہ ہو آس پاس، سمندر وغیرہ یا کوئی کچھ بھی، کیوں؟ کیونکہ پانی اگر ہوگا تو کیا پتہ وہ پانی میں ڈوب کے مرو، کیا پتہ آپ کے کتے کے شکار سے نہ مرو، اور کوئی اور کتا بھی آس پاس نہ ہو، کیونکہ آپ نے تو اپنے کتے کے اوپر بسم اللہ پڑھا تھا، دوسرے کے اوپر نہیں، تو ہو سکتا ہے کسی اور نے مارو، تو اگر یہ 4 5 شرائط اگر صحیح بیٹھتی ہیں تو پھر وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ ہاں، اگر آپ وہاں پہ گئے اور وہ پہلے سے مرا ہوا ہے تب بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں، حالانکہ مردارے کا گوشت حرام ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ نے کتے کو چھوڑا تھا بسم اللہ پڑھ گیا، اور اگر وہ اس وقت مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے تو آپ اسے ذبح کر کے بھی کھا سکتے ہیں، اور اس وقت ذبح کر کے جو آپ کریں گے تو اللہ کا نام لیں گے، اور اگر وہ آلریڈی مر گیا تو آپ نے ذبح کرتے وقت تو اللہ کا نام نہیں لیا، تو مردار اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے جو ذبح کرتے وقت کا نام نہیں لیا، آپ نے کتے کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آئی تھنک سمجھ میں آ گئی ہوگی پوائنٹ، میں نے بہت ڈیٹیل میں سمجھائی ہے کیونکہ مشکل ٹف پوائنٹ ہے یہ کافی۔ ہاتھی میں اس کے دانت کے کیلے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف ہے علماء کا، اور حرمت رکھی ہے اس پر، کیونکہ ان کو مطلب کیلے ہیں یا نہیں ہے ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتا، تو اس لیے اختلاف علماء کا، تو حرمت ہی ہے، ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے۔ اچھا، بندر منع ہے، لیکن البتہ مصر کے بعض علماء جو ہے نا اس کے کھانے کے جواز رکھتے ہیں کہ کھا سکتے ہیں، لیکن چمپینزی جو ہوتے ہیں نا وہ شکار کرتے ہیں دوسرے بندروں کا، اس لیے نہیں کھانا درست نہیں، مطلب وہ ان کی ڈاکومنٹری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شکار کرتے دکھا رہے تھے کس وہ شکار کرتے دوسرے بندروں کا، تو اس لیے مصر کے علماء نے تو اس کا جواز رکھا ہے، لیکن چونکہ کچھ ٹائپ بندر کے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ شکار کرتے ہیں تو اس لیے وہ حلال نہیں ہے، کیونکہ اس ضوابط کو پورا نہیں کر رہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ پوائنٹ گھوڑے کے اوپر آتے ہیں، کہ جو اصلی صحیح النسل گھوڑے ہوتے ہیں وہ تو طیب اور حلال ہیں۔ اصلی صحیح نسل مطلب کیا، کہ مطلب ٹانگیں وغیرہ صحیح ہوں، ایسا نہیں کہ 3 ٹانگیں ہیں اور چوتھی بالکل عجیب سی ہیں، تو مطلب صحیح نسل ہونے چاہیے اور اصلی گھوڑے ہونے چاہیے، وہ طیب اور حلال ہے۔ اچھا، امام ابو حنیفہ نے جو ہے نا منع کیا تھا گھوڑے کو کھانے سے، تو اس لیے لوگ سمجھ رہے تھے ناجائز ہے یا نہیں کھانا چاہیے یا حلال نہیں ہے، تو انہوں نے جو منع کیا تھا وہ جہاد میں استعمال ہونے کی وجہ سے منع کیا تھا، کہ اگر یہ زیادہ جہاد میں اگر یہ زیادہ کھانے جائے لگے تو پھر جہاد میں ان کی کمی ہو جائے گی، لیکن آج تو وہ دور ہے ہی نہیں، آج تو مطلب اس سے ٹینک وغیرہ سے اور کورونا مطلب الگ الگ طریقے سے، میں تو ڈیٹیل میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں، تو مطلب الگ دور چل گیا ابھی، تو یہ والا دور تو گھوڑوں کا ہے بھی نہیں، تو امام حسن نے اس دور کے لحاظ سے منع کیا تھا کیونکہ جہاد میں پھر ان کی کمی آتی، اور یہ والے پوائنٹ نا ذبح کرنا بسم اللہ میں پڑھ کر شرط ہے، یہ سب کے لیے، مطلب ایسا نہیں کہ گھوڑے کھا رہے ہیں لیکن بسم اللہ ہی نہیں پڑھا، یا فار ایگزامپل
وہ بندر کھا رہے جو شکار نہیں کرتے لیکن بسم اللہ نہیں پڑھا. تو سب سے پہلی شرط تو یہی ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر ہی ان سب کو ذبح کریں گے. اچھا گدھے میں اختلاف ہے، یہ مین زبردست پوائنٹ ہے. جو گھریلو گدھا ہے اس کو تو کھانا منع ہے، آپ نہیں کھا سکتے، اور جو گدھی ہے اس کا دودھ پینا منع ہے. کچھ مارننگ شوز یا پروگرام صبح میں ہوتے ہیں، اس میں تو خواتین جو ہوتی ہیں وہ تو فائدے بتاتی ہیں کہ اسکن اچھی ہو جائے گی تو فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں بکواس ہیں، کیونکہ گدھی کا دودھ پینا منع ہے. ہم اسلام کو امپورٹنس دیں گے، ہم ان فالتو کے ٹی وی شوز کو یا پھر مارننگ شوز کو امپورٹنس نہیں دے سکتے. اچھا جنگلی گدھے کا گوشت طیب اور حلال ہے، کیونکہ وہ حرمت والے ضابطے کے تحت نہیں آتے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس گدھا حرام ہے، تو وہ لاہوریوں کے اوپر بھی کچھ وہ کرتے ہیں کہ لاہوری گدھے کھاتے ہیں. تو اگر وہ اپنے گھریلو گدھا کھا لے تب تو منع ہے، لیکن جو جنگلی گدھے ہوتے ہیں ان کو تو کھا سکتے ہیں، تو طیب اور حلال ہے. یہ پوائنٹ تھوڑا عجیب لگے گا، کیونکہ یہ فیمس نہیں ہے نا، پاپولر نہیں ہے کہ گدھا کیسے کھا سکتے ہیں. لیکن چیز یہی ہے کہ گھریلو گدھا منع ہے، لیکن جنگلی گدھے کا گوشت طیب اور حلال ہے. اگر یہ لیکچر اچھا لگا تو اسے لائک کر دیں. مزید کس ٹاپک پر آپ لوگ چاہتے ہیں ویڈیوز بناؤں وہ کمنٹ کر کے بتا دیں. اور اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز مزید حاصل کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں، تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس چینل کو ضرور شیئر کر دیں، کیونکہ نالج انکریز ہوتی ہے شیئر کرنے سے. اللہ حافظ.